اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کو رمضان مبارک، اور رمضان مبارک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ لوگ میرے پروگرام پسند کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہی اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہے انسان پر کہ وہ اللہ کا ذکر کر سکے، اور اللہ پاک نے مجھے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا ایسا کہ جہاں میں اللہ پاک کا اور اس کے پیاروں کا ذکر کر سکتی ہوں، اور اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے، بھول چک ہو جائے تو اس کے لیے میں آپ سے بھی معافی مانگتی ہوں اور میرے رب سے بھی معافی مانگتی ہوں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ آج 16 رمضان المبارک ہے۔ آج کا دن ہم منسوب کریں گے اس عظیم ہستی کے نام کہ جو کہ علم و فضل میں بہت ہی ممتاز تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ویسے تو ان کا وصال 17 رمضان المبارک کو ہوا، لیکن چونکہ 17 رمضان المبارک کو ایک اور بڑا اہم دن ہوتا ہے، غزوہ بدر کی فتح کا دن ہوتا ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں، ان کی ہستی کی جو خوبیاں تھیں، جو اللہ پاک نے ان کو تحفے عطا کیے، اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ تو آج کا دن 16 رمضان ہم نے منسوخ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ تھی جو کہ عمر میں سب سے کم تھی، لیکن علم میں سب سے افضل تھیں۔ وہ تھیں جنہیں دنیا کا 1/3 علم کا حصہ، دینی علم کا حصہ دیا گیا۔ وہ تھیں جن کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے ساتھی تھے۔ وہ تھیں جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں ان سے فتوے لیے جاتے تھے۔ وہ تھیں کہ صحابہ کرام اپنے مسائل کا حل ان سے آ کے لیتے تھے، اپنے فیصلے ان سے کرایا کرتے تھے، دینی فیصلوں پر ان کو عبور حاصل تھا۔ وہ تھیں جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ پاک نے خود بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے ان کی پاک دامنی پر ایک آیت اتار دی، سورہ نور میں ان کی پاک دامنی پر ایک آیت اتاری گئی، اور اللہ پاک نے اس آیت میں ان کی پاک دامنی کا خود اقرار کیا۔ وہ تھیں جن کے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ وہ تھیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ان کی ردا کو اسلامی پرچم بنایا گیا۔ دینی معاملات میں عبور رکھنے والی وہ خاتون جن کے پاس 1/3 دین کا علم تھا۔ وہ تھیں جو کہ بہت زیادہ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا اہتمام کیا کرتی تھیں، چاشت نمازیں پڑھا کرتی تھیں، اور رمضان کے علاوہ زیادہ سے زیادہ روزے سے رہا کرتی تھیں۔ ایسی خاتون، ایسی ہستی، اتنا علم، وہ حافظہ تھیں، 2210 احادیث ان کو زبانی یاد تھیں۔ وہ تھی جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیقہ کا لقب دیا، جو دینی فیصلے فرمایا کرتی تھیں، بڑے بڑے دینی فیصلے کیا کرتی تھیں۔ کیا ہم میں سے
کوئی بھی خواتین اس قابل ہیں کہ ان کے علم کے ذرے کو بھی پہنچ سکیں؟ کاش اللہ پاک ہمیں ان کے علم کے ایک ذرے تک بھی پہنچا دے جو کہ بڑے بڑے دینی فیصلے کیا کرتی تھیں۔ کیا ہمیں اتنا علم، ہمارے اندر اتنا انصاف اور اتنی زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں عقل موجود ہے کہ ہم اپنے گھریلو فیصلے ہی کر لیں یا ہم اپنے خاندانوں کے فیصلے ہی کر لیں؟ کیا ہم خواتین میں اتنا انصاف ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ فیصلے کر سکیں، مسائل حل کر سکیں؟ ہوں گی بہت سی خواتین ایسی بھی، لیکن کاش اللہ پاک ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا علم عطا فرمائے۔ کاش اللہ سے یہ دعا ہے کہ ان کے علم کا ایک ذرہ بھی ہم تک پہنچ جائے تو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ سنور جائیں۔ تو آج ہم بات کریں گے اس ہستی کے بارے میں جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے ہم جانتے ہیں، امیر المومنین اماں عائشہ۔ دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں اور بہت ساری ان کی زندگی کی جو ہمیں خصوصیات پتہ چلیں گی، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے پتہ چلیں گے، یقیناً ہم وہ اپنا سکیں گے۔ اور کچھ نہیں تو ہم اتنا تو اپنا ہی سکتے ہیں کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھیں، ہم نوافل کا اہتمام کیا کریں، ہم چاشت کی نمازیں پڑھیں، اور کچھ نہیں تو اتنا تو ان کی ہستی سے ہم علم اور ان کی ہستی سے ہم یہ خوبی اور یہ عمل، نیک عمل ان کا اٹھا سکتے ہیں۔ کاش اللہ پاک ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کا دن منسوب کیا ہے ہم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ، اور آج ہم بات کریں گے خواتین کی تربیت کے بارے میں، خواتین کی سیرت کے بارے میں اور ان حقوق کے بارے میں جو کہ خواتین کو دیے جانے چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دین میں، اسلام میں خواتین کے کیا حقوق ہیں، اور یہ واحد دین ہے جس میں خواتین کو سب سے زیادہ حقوق دیے گئے ہیں۔ اور ہم بات کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضابطہ حیات پہ کہ وہ کس طرح کی بیوی تھیں، کس طرح کی انسان تھیں، اور دین کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی خدمات انجام دی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کے لیے مجھے مدعو کیا، اور یقیناً ایسی ہستی پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ان کے فضائل و مناقب اور محاسن و محامد پر اور شمائل و خصائل پر اگر ہم گفتگو کریں تو میں دیکھتا ہوں یہ ہستی وہ ہستی ہے جو سیدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، عاتقہ بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عفیفہ بھی ہیں اور صدیقہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ خود خواتین میں صدیقہ ہیں، اور ان کے والد ماجد حضرت ابو بکر مردوں میں صدیق اکبر ہیں۔ کیا بات۔ تو یہ حق و صداقت اللہ کے رسول نے انہیں عطا فرمائے، زبان مصطفیٰ سے یہ ظاہر ہوئے اور دنیا تک پہنچے۔ تو آج آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبتوں سے آپ دوستوں میں آئیں تو صدیق اکبر نظر آتے ہیں، گھر میں جائیں تو عائشہ صدیقہ نظر آتی ہیں۔ اور پھر آپ کی اگر ہم شخصیت پر گفتگو کریں تو وہ ذہانت و فطانت ہو، وہ سیرت و ذکاوت ہو، وہ فراست ہو، وہ امانت ہو، وہ دیانت ہو، وہ عدالت ہو، وہ انصاف ہو، یا پھر وہ سخاوت و قناعت ہو، یا فصاحت و بلاغت ہو، یا پھر ریاضت و عبادت ہو، یا معاشرت و سیاست ہو، ان سب کا مجموعہ بھی نظر آتی ہیں، اور حسن سیرت اور حسن صورت کا مرقع بھی نظر آتی ہے۔ کیا بات۔ اور یقینی طور پر چاہے وہ تاریخ ہو، چاہے وہ ادب ہو، چاہے وہ صنف شاعری ہو، چاہے وہ روایات احادیث ہوں، چاہے وہ اصول اور فقہ ہو، ان سب کے اندر اگر ید طولہ خواتین میں کوئی نظر آتی ہیں تو ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور دیکھیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ حضور ان کا محبوب بن جائے،
حضور ان کا محبوب بن جائے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رسول اکرم بس ان کے محبوب بن جائے اور وہ رسول کا محب بن جائے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے، اپنے لیے خود چاہتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے لیے اگر کسی نے چاہا ہے تو خود اللہ نے چاہے کہ عائشہ صدیقہ کا اگر محبوب کوئی ہوگا تو وہی ہوگا جو ہمارا بھی محبوب ہے۔ کیا بات! لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور محبوب رب العالمین ہے۔ گھر میں کس طرح رہنا ہے، باہر کس طرح رہنا ہے، شوہر کو کس طرح بیہیو کرنا ہے، بیوی کو کس طرح بیہیو کرنا ہے، اگر آپ نے یہ سارے کے سارا دیکھنا ہے تو امت محمد مصطفیٰ میں 3 ذوات، 3 شخصیات اور 3 خواتین ایسی ہیں کہ جن کی سیرت و کردار کو اگر ہم اپنا لیں تو یقین جانیے کہ یہی دنیا کا گھر ہمارے لیے اللہ کی جانب سے جنت بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ 3 خواتین میں پہلی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، دوسری ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، اور تیسری مخدومہ کائنات جناب سیدنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہن۔ یہ 3 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنا رول ماڈل بنا لیں تو آپ کی زندگی جو ہے خوشیوں کا مرقع بھی بن جائے گی، سکون و طمانینت کا مربع بھی بن جائے گی، اور آپ کی زندگی جنت کے انعام و اکرام کا مجموعہ بھی بن جائے گی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتی ہیں کہ آپ دن کے مجاہد اور رات کے عابد، رات کو عبادت کرتے ہیں، دین کے صبح جو ہے وہ ہر آدمی اپنی پرابلم لے کر حضور کی بارگاہ میں آ جائے، یا رسول اللہ میرا فلاں مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ۔ پھر آپ مدینہ منورہ کی سپریم کورٹ کے جج بھی ہیں، یہود مدینہ بھی آ رہے ہیں، منافقین بھی آ رہے ہیں، مشرکین بھی آ رہے ہیں، مومنین بھی آ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے حل کیجئے۔ تو ساری جتنی بھی ڈپریشن، ٹینشن تھی، وہ سب کے سب آ کر رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروف زندگی گزار کر بھی ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ سرکار گھر میں داخل ہوئے ہوں اور آپ کے چہرے پر کوئی رنکلز ہو۔ فرماتی ہے میں نے جب بھی دیکھا حضور گھر میں داخل ہوئے تو مسکراہٹ کا پھول بکھیرتے ہوئے، مسکراہٹ کا نور لے کر آپ گھر میں داخل ہوئے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ام المؤمنین کے القابات رکھے، یا حمیرہ، نام سے نہیں مخاطب کرتے تھے، حمیرہ، حمیرہ مانے سرخ و سفید۔ پھر فرمایا ایک آپ کا لقب تھا روحی، کہ تم میری جان ہو، یا ریحانی، تم میرا پھول ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسے القابات سے پکارتا ہے کہ جس سے اس کا دل خوش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شوہر کو 700 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر بات کریں تو افقہ الناس بھی ہیں، افصح الناس بھی ہیں، احسن الناس بھی ہیں، اعلم الناس بھی ہیں، اور ابلغ الناس بھی ہیں۔ اب یہ سارے الفاظ بڑے پیچیدہ ہو گئے۔ افقہ الناس کا مطلب ہے فقہ، جو اسلامی فقہ، جورسپروڈنس، قوانین، اچھا، اس کے اندر اگر خواتین میں سب سے بڑھ کر مقام ہے فقہ، فقہ اسلامی میں، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا۔ اعلم الناس یعنی علم اگر اللہ نے پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر عطا کیا ہے انبیاء کے بعد خواتین میں، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو عطا فرمایا، اس لیے انہیں عالم الناس بھی کہا جاتا ہے۔ احسن الناس یعنی ان کی سیرت، ان کی گفتگو کا انداز، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی عفت و عصمت، اور ان کی عبادت و ریاضت، ان کی سخاوت، ان کی دیانت، ان کی ذہانت، ان کی فطانت کو اگر دیکھیں تو دنیا میں حسن صورت اور حسن سیرت میں سب سے آگے نظر آتی ہے۔ اور افصح الناس یعنی فصاحت و بلاغت، ایسا معیار اللہ نے عطا فرمایا جو ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپس میں جس طرح رہتے تھے، جس طرح وہ بات کرتے تھے، جو ان کی میاں بیوی کا آپس کا رشتہ تھا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر تم انصاف نہیں کر سکو گے، خوف ہے تو پھر ایک ہی کرو۔ انصاف کی اتنی بڑی قید لگائی، انصاف ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سے، تو آپ کی عمر مبارک 15 سال غالباً حضور سے زیادہ تھی۔ تو آپ کی پہلی
कंवारी बाकिरा आसिमा आनिसा अगर कोई ज़ौजा मोहतरमा है तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा है। आप फरमाती मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने इस्लाम में आँख खोली और इस्लाम के वाली के घर में मैं आ गई। आपकी इस सबसे बड़ी फ़जीलत है। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा हुज़ूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा, मुझे पता चल जाता है तुम कब नाराज़ होती हो, कब तुम मुझसे राज़ी होती हो। अभी देखिए शोहर दिलजोई कर रहा है। फरमाया या रसूलल्लाह कैसे? कहा कि आयशा, जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो फिर कसम खाती हो मुझे रब्बे इब्राहिम की कसम, और जब तुम राज़ी होती हो तो कहती है मुझे रब्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। तो ये घरेलू ज़िंदगी हमारी इस तरह होनी चाहिए। और फिर इसी तरीके से ईद का दिन था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा मदीना मुनव्वरा की ख़वातीन से जो उनके उस दौर के गीत थे वो सुन रही थी। हुज़ूर आ गए, साथ में सिद्दीक़ अकबर भी थे। तो आपने उनको डांटा, मारने के लिए आगे बढ़े तो उम्मुल मोमिनीन हुज़ूर के पीछे जाके छुप गई। तो सिद्दीक़ अकबर एकदम से जाके रुक गए, वापस चले गए। तो थोड़े दिन के बाद आप आए तो आपने देखा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा और हुज़ूर जो है बड़ी मुसर्रत के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप आए, आपने कहा कि बेटी उस दिन तुमने लड़ाई में हमें शामिल किया था, आज दोस्ती में भी शामिल कर लो। अल्लाह अकबर। तो हुज़ूर के पीछे पनाह ली। हुज़ूर ने फरमाया कि अबू बकर इन्हों कुछ मत कहो। और एक मकाम पे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा हुज़ूर से रूठ गई तो हुज़ूर ने उन्हें मनाने के लिए, ईद का दिन था, बाहर जंगी करतब यमन से लोग आए हुए थे, वो जंगी करतब दिखा रहे थे। जिस तरह ईद के दिन होते हैं कि फेस्टिवल का एक इनेकाद होता है, तो वो फेस्टिवल था। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को हुज़ूर दिखाते रहे काशाने नबुव्वत में, दोशे नबुव्वत पर, पीछे से अपने कांधे मुबारक पर, और जहाँ हुज़ूर का मोहर नबुव्वत देखते रहे। आपने फरमाया आयशा बस काफ़ी, फरमाया नहीं। तो जब तक वो राज़ी नहीं होगी हुज़ूर उनको लिए खड़े रहे। ये है मियाँ बीवी की मोहब्बत। और हुज़ूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में होते थे आम तौर पर, तो आप कदरे पीछे हुआ करते थे। तो आप कहते कि आयशा दौड़ लगाओगी? फरमाया हाँ। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने दौड़ लगाई तो मैं अपने कदम से आगे चली गई। ये नहीं कहा मैं हुज़ूर से आगे चली गई। अदब देखें, मैं अपने कदम से आगे हो गई। फिर कुछ देर के बाद मैं थोड़ी सी चबी या फरबा हो गई तो मैंने, हुज़ूर ने कहा कि आयशा दौड़ लगा दी। फरमाया हाँ। तो फिर हुज़ूर आगे चले गए। तो हुज़ूर ने दिलजोई के लिए कभी पीछे रहे, कभी आगे चले गए, और फिर कहा कि आयशा ये उस दिन का बदला हो गया। ये वो मोहब्बतें हैं जो हमें, मैं समझता हूँ हमारे घरों में अगर इन ख़वातीन को फॉलो करना है तो फिर आप अपने घर को संवारेंगी। ठीक है ना? आपका घर संवर गया तो आपकी ज़िंदगी संवर गई, आपका जिस्म संवर गया, आपकी रूह संवर गई। तो इस्लाम की तो बड़ी आला तालीमात हैं। तो मैं तो अपनी सारी बहनों को कहूँगा कि आप उम्मुल मोमिनीन को मानती हैं, फ़ातिमतुज़ ज़हरा को मानती हैं, आप खदीजा कुबरा के अज़मत के क़िस्से सुनती भी हैं, सुनाती भी हैं, उनको मानती भी, उनकी मानिए। बिल्कुल, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारती थी, इस तरह ज़िंदगी गुजारिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी। नाज़रीन, यकीनन आज जो यहाँ पर गुफ्तगू हुई वो हमारी ज़िंदगियों में, ख़ासकर ख़वातीन की ज़िंदगियों में भी बहुत तब्दीली लाएगी और मर्द हज़रात की ज़िंदगियों में भी तब्दीली लाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ औरतों के हकूक़ और मर्दों के हकूक़, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा बातें इस बारे में की जाती हैं, लेकिन जब उस पर अमल दरामद करने के लिए आएँ तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि पीछे हट जाते हैं और अपनी वही राह इख्तियार करते हैं जो कि उन्होंने या उनसे पहले उनके बड़ों ने की होती है। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे कि हम एक दूसरे के हुकूक़ अदा कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, सेहत के साथ रखे और आपके दर्जात जो हैं वो बुलंद से बुलंदतर होते रहें, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन सुम्मा आमीन। जी, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही सुरीले भाई कारी असदुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने इनको बहुत सारे प्रोग्राम्स में और प्रोग्राम्स के अलावा भी इनको सना ख़्वानी और हमद सना करते हुए सुना होगा, और अल्लाह पाक ने इनको ये शर्फ़ बख्शा है कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में
نعت پیش کرتے ہیں، اللہ پاک کی ثنا کرتے ہیں، قرأت کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور قرأت قاری جو ہوتے ہیں نا وہ میں بڑا انسپائر ہوتی ہوں ان سے. میرے سسر بھی ماشاءاللہ قاری ظاہر قاسمی تھے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دنیا کا مشکل کام ہے قرأت کرنا، اور سب سے خوبصورت واقعی. اور اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کرنا بہت اعزاز کی بات ہے. اور آپ نے حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو اور اس میں عزت دے، آمین. آج کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ ایک خالد محمود صاحب کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے، تو اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. جہاں روضے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. کوئی اور ایک نعت اگر آپ؟ میں ایک بہت خوبصورت کلام ہے، اس کو میں نے اپنے انداز میں پڑھا ہے تو پیش کر رہا ہوں. سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے. آقا قربان دل و جاں
کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے، کہ ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، آقا ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، گو لاکھ برے ہم کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا، یہ عرض ہماری ہے، آقا ایک نظر کرم کرنا، یہ عرض ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت ماشاءاللہ سے آپ نے خوبصورت نعتیں پیش کی، اور اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے اور آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ ہم چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔ جی آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی مہمان موجود ہیں جو کہ ویسے تو ہماری رمضان مبارک کی مہمان ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان سے میرا ایک بہت ہی قریبی رشتہ ہے جو کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کو آج ہم نے کس لیے بلایا ہے۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کی اسکولنگ کے بارے میں، کہ جس طرح بچے آج کل آن لائن جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں اپنی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یقیناً آپ سب کے بچوں کا یہی آج کل روٹین ہے، میرے بچوں کا بھی یہی روٹین ہے۔ تو ہم بتاتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون موجود ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میری بہت ہی پیاری بھابھی ڈاکٹر ارشین حارث۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہوں میں؟ بہت اچھی ہے میری بھابھی بہت اچھی ہے۔ اور ارشین جو ہیں وہ فارماسیوٹیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن فی الحال بچے ان کے چھوٹے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو یہ پروفیشن ہے یہ اس طرح سے کنٹینیو نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ کچھ عرصے ایک سال تک انہوں نے ہاسپٹل میں جو ہے وہ یہ خدمات انجام دی، لیکن اب بچوں کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے انہوں نے گیپ لیا ہے، کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہیں۔ اور یہ ہمارے ملک کے ایک نامی گرامی اسکول میں جو ہیں وہ ٹیچر ہیں، پڑھاتی ہیں۔ آج ہم نے ان کو یہاں اس لیے دعوت دی ہے کہ ہم ان سے یہ پوچھیں کہ جس طرح نارمل بچے جو ہے اسکول میں پڑھتے ہیں
اور اب جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کوارنٹین کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کی جو ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے صبح روز اٹھ کے جانے کی, وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ ارشین کہ کیا اسکول جا کے پڑھنے میں اور گھر میں آن لائن پڑھنے میں جو ہے وہ ہم ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ان کا کمپیریزن کریں تو کیا یہ دونوں ایک ہی ہے, مطلب ایک ہی طرح سے پڑھائی ہوتی ہے یا پھر کچھ فرق پڑتا ہے؟ آبویسلی بچوں کا ایک روٹین ہوتا ہے, ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, انہیں صبح اٹھنا ہے, بریک فاسٹ کرنا ہے, اسکول جانا ہے, وہ تو بہت بری طرح ڈسٹرب ہو جاتا ہے آبویسلی, کیونکہ پیرنٹس خود بھی لیٹ گو کر دیتے ہیں کہ چلو بچے سو رہے ہیں تو سونے دو, اس طرح کی چیزیں. لیکن بچے جو ڈسپلن سے آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کو وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہے ان کے لیے. اچھا. لیکن جو اب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن پورٹلز اتنے سارے ہیں, گوگل کلاس رومز ہیں, زوم پورٹلز ہیں, جیسے آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں, میں ان کو دیکھتی ہوں, وہ آن لائن کلاسز اپنی لیتے ہیں 3-4 گھنٹے کی. تو مطلب اب کیونکہ دنیا اب ڈیجیٹل ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہے, آپ کو پتہ ہے بکس بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں, اب تو بچے آئی پیڈس پہ, کمپیوٹرز پہ پڑھ رہے ہیں. تو آبویسلی ایک اسکول جانا ایک الگ چیز ہے, لیکن اب جو گھر میں بھی جو اب ایجوکیشن ہو رہی ہے وہ اس میں مطلب زیادہ فرق نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اب بچے فزیکلی ہوتے ہیں کلاس میں ہمارے سامنے, تو ہم ان کو اور بھی دوسری طریقے سے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں, کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن ویسی جو ایجوکیشن ہے ان کی کریکولم ایجوکیشن, اس پہ زیادہ کوئی افیکٹ نہیں ہوا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک اسکول جا کے جو پڑھائی کی جاتی ہے کہ بچے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ٹیچر سے پوچھ لیا, اور اس وقت وہاں پہ موجود ہونا ٹیچر کا, کیا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے؟ اور اگر ہم آن لائن اس میں کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ڈیمیجز ہوتے ہیں انسان کے. بالکل بالکل. اب جیسے میں اپنی بات کروں, میں ٹیچر بھی ہوں اور اسی اسکول میں میری بیٹی بھی ہے. میری بیٹی بھی اسکول میں پڑھتی ہے, اسی اسکول میں, اسی کیمپس میں ہوتی ہے. نہیں, جب میں اس کو آن لائن جب اس کا ہوم ورک آتا ہے میں اس کو کروا رہی ہوتی ہوں تو اس کا جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس کو میں ٹیچر نہیں لگ رہی ہوں, اس کو میں اس کو مما ہی لگ رہی ہوں. اس کو پتا ہے بھی میں پانی مانگوں گی مجھے فوراً مما بھاگ کے لا کے دے دیں گی. صحیح ہے, تو وہ مجھے ٹیچر ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے, وہ جو مما ایکسیپٹ کر رہی ہے, گانے لگتی ہے, کھیلنے لگتی ہے بھائی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وہ ایک چیز ہے جو کہ میں یہ کہوں گی کہ 80% تک تو ہم نے اس چیز کو کور کر لیا ہے, اللہ کا شکر اکمپلش کر لیا ہے کہ بچوں کو ان کے کریکولم سے, ان کی پڑھائی سے ہم لوگوں نے ڈسٹریکٹ ہونے سے بچا لیا ہے زیادہ تر, کیونکہ ہر اسکول کے اپنے سافٹ ویئرز بھی ہوتے ہیں, لیکن جو بیسیکلی آج کل جو ہے گوگل کلاس روم بہت کنوینئنٹ ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں, اسائنمنٹس بھی ہوتے ہیں. انفیکٹ ہمارا اسکول از آئی تھنک دا فرسٹ اسکول جس نے DIY پروجیکٹس بچوں کے لیے لانچ کیے ہیں, کیونکہ جو بچوں کے لیے ایک اسپورٹس ہوتا تھا, ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں جو ہم بچوں کو کرواتے رہتے تھے, اور ڈے بائی ڈے منتھلی ہم لوگ کرواتے رہتے تھے, اس سے بھی بچے محروم ہو گئے. تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ جی DIY پروجیکٹس دیے جائیں بچوں کو کہ بچے کی لرننگ بھی ہو اور اس کو اس میں مزہ بھی آئے. اس میں کیا ہوتا ہے DIY پروجیکٹس کے اندر لائک ہم نے بچوں کو دے دیا کہ جی آپ پلانٹیشن کریں, اور ان پلانٹیشن کی ویڈیوز ہمیں بنا کے آپ بھیجیں گے. جی آپ نے سیڈ پلانٹ کیا, اب اس سیٹ کا Day 1 Day 2 Day 3 اب آپ کو وہ کرنا ہے. اچھا, جیسے ابراہیم کی جو ہوم ورک مل رہا ہے نا آج کل, وہ چاند کی جو مختلف فیزز ہوتے ہیں, شکلیں ہوتی ہیں, فیسز ہوتے ہیں, اس میں پہلی کا چاند, دوسری کا چاند, تیسری کا چاند, چوتھی کا چاند, وہ سارے ان کو تصویریں کھینچنی ہیں, اس کے بعد ان تصویروں کو انہوں نے ڈرا کرنا ہے اور پھر وہ سارا لکھنا ہے. جی, تو اس طرح سے یہ DIY پروجیکٹس ہوتے ہیں, ڈو اٹ یور سیلف. تو اس سے بچے لرننگ بھی اچھی ہوتی ہے, پریکٹیکلی ان کو سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور اس میں ایک یہ چیز ہے کہ ٹیچر پہ برڈن بھی نہیں ہے کہ آپ کو چیک کرنا ہے, آپ کو اس کی مارکنگ کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ بچے سے کویسچننگ کریں گی تو بچے کو آتا ہوگا. تھینک یو سو مچ ارشین, بہت شکریہ, اور تم وقت نکال کر آئیں یہاں پر ہمارے گھر اور میرے ساتھ یہاں بیٹھیں اور اس مسئلے پر ڈسکشن کی. نہیں, تھینکس ٹو یو فرسٹ کہ آپ نے مجھے بلایا اور اس بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے مجھے قابل سمجھا. تھینک یو سو مچ. اور روزے وغیرہ سب سیٹ جا رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگ بہت زیادہ فارمل ہوئے ہیں اس وقت, ویسے ہم لوگ اتنے فارمل ہوتے نہیں کیونکہ ہم نند بھاوج ہیں, تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت, ہماری دوستی بھی بہت زیادہ ہے, تو ہم بہت نارمل رہتے ہیں. ہم بہت نارمل, جسٹ لائک سسٹرز. مجھے کبھی بھی فیل نہیں ہوا کہ میں کبھی اپنی نند سے بات کر رہی ہوں. کوئی بھی پرابلم ہے, کسی بھی بارے میں کوئی بھی ایشو ہے,
میں سب سے پہلے ان سے کنسلٹ کرتی ہوں. میں پھر کچھ اگر وہاں پھر میں کچھ سوچتی ہوں کہ اچھا شاید کسی اور سے یہ بات کرنی چاہیے, لیکن یہ اللہ کا شکر یہ کافی ہیں ہر پرابلم کے لیے. بہت شکریہ ارشین, اللہ پاک تمہیں بہت صحت دے, بچوں کو صحت دے, بچوں کی خوشیاں دکھائیں, شوہر کو صحت دے, پوری فیملی کو خوش و خرم آباد رکھے اور روزوں کی قبولیت فرمائے, آمین ثم آمین. تھینک یو, اللہ حافظ. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلی سیگمنٹ کی طرف. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. جی, رمضان مبارک کے کچن میں میں ہوں جویریہ سعود, اور میرے ساتھ ہے میری چھوٹی بہن ہیرا خان. اور آج ہم کیا بنا رہے ہیں ہیرا؟ آج ہم بنا رہے ہیں چکن چیز کیوبس. چکن چیز کیوبس, اچھا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں چکن کا قیمہ چاہیے, تقریباً یہ 1.5 پاؤ جتنا ہے, اور ہمیں موزریلا چیز چاہیے جو کیوبس میں کٹی ہوئی ہو, اور بریڈ کرمس چاہیے, انڈا چاہیے, اور آئل. اس کے ساتھ لال مرچیں پسی ہوئی, کالی مرچ, نمک, سفید مرچ, اور اوریگینو لیوز ہیں, اور تھائم لیوز ہیں. اس کے علاوہ ریڈ ہاٹ سوس ہے. اوکے, تو یہ سب چیزیں ہم پہلے مکس کریں گے. جی, ان سب چیزوں کو پہلے میرینیٹ کر لیں گے, سوائے کیوبس کے اور بریڈ کرمس کے, انڈے کے. ساری اسپائسیز اس میں ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے. پھر اس کے اندر اس کی چیز کی فلنگ کریں گے. اس کے ہم بالز بھی بنا سکتے ہیں اور کیوبس بھی بنا سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اس کو انڈے میں ڈپ کر کے, بریڈ کرمس میں ڈپ کر کے ڈیپ فرائی کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو صحیح ہے. تو پھر شروع کرتے ہیں. آج پھر نئی چیز بنا رہی ہے ہیرا, اور یقیناً بچے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے یہ چیزیں دیکھ کر, خاص کر بچے اور وہ چٹورے لوگ جن کو اس ٹائپ کی فرائیڈ اور مزے کی چیزیں جو ہے نا نئی طریقے کی پسند آتی ہیں. تو جی شروع کرتے ہیں, بسم اللہ کرتے ہیں. اچھا دیکھیے, اس کے اندر ہم مرچیں ڈالیں گے. اس کے اندر بھی وہی سیم بات ہے کہ جتنی آپ کو مرچیں چاہیے نا اس حساب سے آپ مرچیں ڈال لیں. اچھا, کالی مرچیں اس لیے ڈالتی ہیں کیونکہ کالی مرچ سے نا ایک الگ سا بڑا ٹیسٹ بہت اچھا سا آتا ہے, کچھ سوندھا سا. نمک ڈال دیا. نمک ڈال دیا, لال پسی ہوئی مرچ ڈال دی, اور یہ سفید مرچ ہے. سفید مرچوں کی بھی, دکنی مرچ کی بھی اپنا الگ بہت مزیدار ٹیسٹ ہوتا ہے. بالکل. اوریگینو, یہ اوریگینو اور یہ تھائم لیوز اور بیسل لیوز. اس کے علاوہ جتنی بھی چیز, سیلری, جتنی بھی ڈرائی فارم میں یہ لیوز اور یہ چیزیں ہربز ہوتی ہیں, یہ کسی بھی آپ کو بڑے اسٹور سے آرام سے مل جاتی ہیں. یہ تھائم, ٹھیک ہے, دونوں تینوں چیزیں ہوں گی. اور اس میں اب ہم ڈالیں گے چلی ہاٹ سوس. یہ ہم 1.5 سے 2 ٹیبل اسپون ڈالیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کو ڈال کے اب ہم اچھے سے مکس کریں گے. اچھا, یہ میں آپ کو بتا, جب تک مکس کری میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انڈا تھا اس میں, انڈے میں انہوں نے ڈالا تھا اوریگینو, وائٹ پیپر, اوریگینو اور تھائم. جو اس میں ڈالا ہے وہی ڈالا تھا. اچھا جی, یہ ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, اب ہم اس کو, اچھا اگر یہ بہت پتلا ہو جائے, بعض لوگوں کے پاس یہ بہت پتلا ہو جاتا ہے, تو آپ اس کے اندر ڈبل روٹی بھی ملا سکتے ہیں بغیر کسی چیز میں ڈپ کیے ہوئے. جی, نہ دودھ کے اندر نہ کسی چیز میں, بس ایسے ہی آپ چاپر میں جو قیمے کے ساتھ سلائس ڈال دیں چھوٹے چھوٹے کر کے. اچھا, اور یا پھر بریڈ کرمز بھی ڈال سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اس طرح کباب کی طرح سے ہم اس بنائیں گے. اس کے اندر ہم 1 کیوب ڈالیں گے اور اس کو ایسے بند کر لیں گے. جیسے نرگسی کوفتوں میں انڈا ڈالتے ہیں نا. جی بالکل اس کی طرح, لیکن پھر اس کو ہم ایسے کرتے جائیں گے. دیکھیں یہ ابھی سے کیوبس کی شکل آ گئی اس کی. جب یہ بریڈ کرمز لگیں گے, لیکن یہ گول بھی اچھا لگ رہا ہے. بس گول بھی اچھا لگتا ہے, لیکن تھوڑا چینج ہو جائے گا. چینج ہو جائے گا. اور بچوں کو ذرا چیزیں ڈفرینٹ چاہیے ہوتی ہیں نا, اچھا دکھتا ہے تو وہ بچوں کو نہیں, بڑوں کو بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہی چاہیے ہوتا ہے. بالکل. اچھا, اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, اس کو ہم انڈے میں ڈپ کریں گے, اور اس کے بعد ہم اس کو ایسے بریڈ کرمز میں کر کے, ایک سیکنڈ رک, یہ دیکھیں یہ ایسے ہو جائے گا, ایسے ہی کیوبس کی طرح ہوتا جائے گا. پھر رکھ دیں گے, اور یہ ہو گیا. چلو
پہلے بناتے ہیں اس کو بھی ہم گول ہی ہیں. اس کو ڈر اس پہ بھی اگر آپ کو زیادہ کوٹنگ چاہیے بریڈ کرمز کی تو دوبارہ سے انڈے میں ڈپ کر کے اور اس کو پھر دوبارہ لگا. یہ آپ ذرا دیکھیں, یہ تو مجھے وہ لگ رہے ہیں وہ گل کیا ہوتے ہیں, چمچم کے علاوہ کیا ہوتے ہیں وہ؟ رسگلے. رسگلے. رسگلے نہیں, بنگالی چمچم. بنگالی چمچم جو ہوتے ہیں وہ لگ رہے ہیں. چلیں جی, اب ہم اس کو فرائی کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں, اور چونکہ یہ کچی ہے, اس میں جو قیمہ ہے چکن کا وہ کچا ہے, کچی چکن ہے, تو اس کے حساب سے ہم اس کو فرائی کریں گے. تیل گرم میں ڈالیں گے لیکن ہلکی آنچ پہ فرائی کریں گے, ہے نا ہیرا؟ بالکل, آپ تو سیکھ گئی یار میرے ساتھ رہ رہ کے. اچھا ہیرا, تم نے میرے سیکھنے کے بھی 10 سال بعد کھانا بنانا سیکھنا شروع کیا. اچھا, میں نے روٹی آپ سے بھی پہلے بنانی شروع کی تھی. تو وہ تو تمہارا کام تھا نا گھر میں روٹی بنانا, میرا کام تھا برتن دھونا. ہاں, اب تمہارے میاں سے پوچھوں گی تم اس کو کڑک کڑک پراٹھے کھلاتی ہو کہ نہیں کھلاتی ہو. خیر, اب تو ماشاءاللہ تم کھانے اتنے بناتی ہو. ہاں جی, یہ اب فرائی ہونے شروع ہوئے ہیں اور ان کو پلٹنا شروع کر دیا ہے ہیرا نے. اور ہم جب بھی کوئی چیز فرائی کریں نا, ایک تو چمچ سے جو اس کے اوپر آئل ڈالتے رہیں تاکہ وہ اوپر سے بھی آہستہ آہستہ پکنا شروع ہو جائے, اور جلدی جلدی پلٹتے رہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم رول بھی گھر میں بناتے ہیں نا, تو ہم ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا تھوڑی دیر بعد پلٹیں گے, جب ایک طرف سے ہو جائے گا. تو وہ ایک طرف سے ہو جاتا ہے, جب دوسری سائڈ ہم کرنے لگتے ہیں تو پہلی والی سائڈ جو ہے نا وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہے, جل جاتی ہے. بازار کے رول اگر آپ دیکھیں, کبھی بنتے ہوئے دیکھے ہوں گے آپ نے, تو وہ مستقل چمچہ چلاتے ہی رہتے ہیں, لیکن وہ تو بہت زیادہ تیل میں ڈالتے ہیں نا کڑھائی میں. ہم وہ اس حساب سے چیزیں بھی زیادہ ڈالتے ہیں. ہم جس حساب سے چیزیں ڈالتے ہیں اس حساب سے آئل بھی ڈالتے ہیں. وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مستقل وہ لوگ نا چلاتے رہتے ہیں چمچ. ہاں بھائی, کہاں تک پہنچا؟ بس یہ دیکھیں, اب اس پہ نا چیز باہر آنی شروع ہو گئی ہے, اس کا مطلب کہ ہمارا چکن بڑا اچھا سا فرائی ہو چکا ہے. اوکے, بس یہ سب اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائیں, پھر ہم اس کو نکالتے جائیں گے. یہ میڈیم آنچ پہ پکائیں گے کہ ہلکی آنچ پہ پکائیں نہیں, گے؟ پہلے ہم نے تیز آنچ کی تھی, تیز آنچ کر کے ان کو ڈالا تھا, اور اس کے بعد پھر ہم نے میڈیم آنچ کر دی. صحیح. اچھا جی, یہ ہو گئے ہیں, اب ان کو نکالیں گے, ہم بہت اچھے ڈش آؤٹ کریں گے. یہ لیجیے. واو واو, اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے, اور میں سوچ رہی ہوں کہ آج مجھے لگتا ہے کہ صرف یہی کھائے جائیں گے افطار میں. واہ واہ, کیا خوشبو ہے. یہ ناظرین, یہ ہم نے نکال لیا ہے, اور اب اس کی ہم کریں گے تھوڑی سی ذرا پریزنٹیشن. جی ناظرین, تو ہمارے چکن چیز کیوبس تیار ہیں. اب آپ لوگ بھی اس کو گھر میں ٹرائی کیجئے گا, اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کامنٹس میں. ہمیں ضرور بتائیے گا کیسے لگا آپ کو, اور کسی چیز کی کوئی فرمائش ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ وہ بھی جلد بنائیں. جلد بنائیں, اور اس کو آپ کیچپ کے ساتھ, چٹنی کے ساتھ, مایونیز کے ساتھ, اور بھی بہت ساری چیزیں, فرائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, اور جس طرح سے بھی آپ چاہیں اس کو. کسی ایک دن جو ہے نا وہ ہم یہ ساسز جو ہوتی ہیں اس کا بھی ایک سیشن کریں گے, کیونکہ بڑی بہت ساری ساسز ہوتی ہیں جو بنائی جاتی ہیں. انشاءاللہ ضرور. تو جی گھر میں بنائیں, بچوں کو کھلائیں, بڑوں کو کھلائیں, آپ خود بھی کھائیں, ہمیں دعائیں دیں. اللہ پاک سب کے رزق میں برکت دے, اور اللہ پاک سب کو جو ہے اپنی برکتوں اور رحمتوں کے سائے میں رکھے اس رمضان میں. آمین ثم آمین. تھینک یو باجی, بہت شکریہ آپ کا. اور ذرا آپ بھی اپنے پیج کے بارے میں بتا دیں. میرا پیج ہے ہوم کچن بائی ہیرا خان کے نام سے, اسے لائک کیجئے, مجھے میسیجز کیجئے, آرڈرز دیجئے, اور مجھے ضرور بتائیے اگر کوئی ریسیپی کسی کو چاہیے ہو, کوئی میں آپ لوگوں کو نئے طریقے سے بتاؤں گی چیزیں, اور مجھے بتائیے کیسا لگا آپ لوگوں کو. بالکل بتائیے گا ضرور, آپ کی فیڈ بیک کا انتظار ہمیں رہتا ہے, آپ کے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے.
اور افطار کا وقت ہو رہا ہے. بہت شکریہ ہیرا, Thank you so much. اللہ میاں ہم سب کو جو ہے اس رمضان میں ہر طرح کی پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے دور کر دے, کرونا وائرس کو ختم کرے اور ہماری زندگی معمول کے حساب سے دوبارہ سے شروع ہو. آمین ثم آمین. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. ناظرین, کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا ہی ایک خوف کی لپیٹ میں ہے. ہر طرف کرونا کے پیشنٹس بکھرے ہوئے ہیں. کرونا سے ہونے والی تباہیاں ہم سب دیکھ رہے ہیں. پر ایسے وقت میں بھی جب لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں کرونا کے ڈر کی وجہ سے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کرونا پیشنٹس کے ساتھ ہیں, ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں, ان کا علاج کرتے ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ ہیں ہمارے ڈاکٹرز, ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف, جو کہ ہر وقت لوگوں کی جان بچانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے. ایسے وقت میں کہ جب اپنے ہی گھر میں کوئی کرونا کا پیشنٹ ہو تو اپنے ہی گھر والے اس سے 100 گز دور کھڑے ہو رہے ہیں. ایسے وقت میں وہ ان کے قریب ہوتے ہیں, ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں, ان کا علاج کرتے ہیں. تو ہم سلام پیش کرتے ہیں ایسے ڈاکٹرز کو, ایسے میڈیکل سٹاف کو کہ جو کہ اس وقت میں ان پیشنٹس کی خدمت کر رہے ہیں, ان کا علاج کر رہے ہیں, ان کو زندگی دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کے برابر ہے. تو ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ چاہے پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں, وہ تمام ڈاکٹرز جو ہیں انسانیت کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور ایسے میں ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز جو کہ ملک سے باہر رہتے ہیں, وہ لوگ بھی شانہ بشانہ دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہر پیشنٹ اپنے گھر صحت مند ہو کر واپس جائے, اپنوں میں جائے, اپنی فیملی میں جائے. ایسے ہی ایک ڈاکٹر سے ہم آج بات کریں گے جو کہ ہمارے ساتھ ویڈیو کال پہ موجود ہوں گے, جو کہ اس وقت امریکہ میں ورجینیا میں موجود ہیں, ڈاکٹر اطہر انیس. تو چلتے ہیں ڈاکٹر انیس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جو کرنٹ آج کل پینڈیمک چل رہا ہے اس سلسلے میں آپ سے یہ ذکر کرنا تھا کہ یہاں پہ واقعی بہت لوگوں کو زیادہ پھیل رہا ہے. یہاں پہ میں تو خود پچھلے ہفتے میں 5 راتیں آئی سی یو میں انٹینسوسٹ ایز این انٹینسوسٹ رات کو ہسپتال میں ہی تھا, اور بہت سک پیشنٹس آ رہے ہیں, اور وہ ان کو نمونیا, ARDS جس کو کہتے ہیں, اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک, اسٹروک, لمب لاس, یہ سارا ہم دیکھ رہے ہیں. اور ڈسپائٹ دا بیسٹ ٹریٹمنٹ دیٹ وی ہیو ان دا US, ہائیڈروکسی کلوروکوئن ہو جائے یا IL-6 انہیبیٹرز ہو جائیں یا کنولیسنٹ پلازما ہو جائے, اس کے باوجود کافی مورٹیلٹی اس کی زیادہ ہے جیسے آپ سب کو پتہ ہے. تو اس کی بیسٹ ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ ہم اس کو اوائڈ کریں اور اپنے آپ کو بچائیں, اپنے فیملی ممبرس کو بچائیں. تو میری سب پاکستانیوں سے, لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ پلیز ماسک پہنے بغیر باہر مت جائیں, اور گھر آئیں تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں, اپنے کپڑے بدلیں, شاور لیں. اگر آپ کے پاس بلیچ ہے گھر میں تو 1 گیلن پانی میں 5 ٹیبل اسپون بلیچ کا ملا کے آپ اپنی جو سرفیسز ہیں جیسے ڈور نابز ہو گئی ان کو صاف رکھیے. اس کی بیسٹ ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو گھر میں ان سے بچائیں, جو کہ سوشل ڈسٹینسز جس میں آتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سنیز یا کاف سے ڈراپلیٹ کے تھرو دوسرے لوگوں کو بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ اپنا ڈسٹینس رکھیں, اسپیشلی اس رمضان کے مہینے میں, اگر آپ گھر میں نماز و تراویح پڑھیں, خصوصاً اگر آپ کے گھر میں کوئی عمر کے لوگ ہیں, والدین ہیں یا کوئی امیونو کمپرومائزڈ ہیں جن کو اگر آپ تو ماشاء اللہ صحت یاب ہیں لیکن کسی اور کو, آپ سے کسی اور کو نہ ہو جائے گھر میں, تو اس سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں. اور اسلام بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے. میرا خیال ہے کہ جب کوئی پینڈیمک اس طرح کا کوئی وبا پھیلے تو اپنے آپ کو بچانا ہم سب کا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے, خاص طور پر دوسروں کو بچانا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک جان بچائی تو ایسے ہے جیسے آپ نے ساری انسانیت کی جان بچائی. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح ہم تمام انسانیت, تمام اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکتے ہیں. اور پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم. جی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر اطہر انیس ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں بہت زیادہ اچھی انفارمیشن دی, اور اللہ پاک آپ کو
اور ان تمام ڈاکٹرز کو جو کہ اس وقت انسانیت کی خدمت میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، ان سب کو ہمت دے، حوصلہ دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، کہ جو کہ کرونا پیشنٹس کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا علاج کر رہے ہیں، اس بات سے بالکل خوفزدہ ہوئے بغیر کہ کہیں خدا نہ خواستہ کرونا ان کو نہ افیکٹ کرے، اور بلا خوف اپنی جان خطرے میں ڈالی ہوئی ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ایسے ڈاکٹرز کو۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے، آپ لوگوں کو صحت دے اور آپ لوگوں کو لمبی عمریں عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی پریشانیاں دور کرے، آمین ثم آمین۔ اور پاکستان سے باہر جتنے بھی ڈاکٹرز اس کار خیر میں لگے ہوئے ہیں، جتنا بھی پیرامیڈیکل سٹاف، جتنی بھی فورسز جو ہیں وہ انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں اس مشکل وقت میں، ان سب کو ہمارا سلام۔ اللہ پاک ان سب کو بہت خوشیاں عطا کرے اور سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک نوجوان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح درود بھیجا کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر درود و سلام ہو آسمان کے ستاروں سے زیادہ، اے اللہ کے نبی آپ پر درود و سلام ہو زمین کے ذرات سے زیادہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اللہ کا سلام ہو، اللہ کی خاص رحمتیں ہوں، آپ پر درود و سلام ہو سمندر کے قطروں سے زیادہ۔ حاطف غیب سے آواز آئے، بندے خدا تو نے اپنے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ لی کہ تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ درود پڑھتا ہے تو ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جس کا سر ساتوں آسمان اوپر ہے اور جس کے پیر ساتوں زمین نیچے۔ جب کوئی بندہ درود مصطفیٰ پڑھتا ہے حضور کی محبت میں، وہ فرشتہ نکلتا ہے اللہ کے نور کے سمندر سے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور جتنی مخلوق ہے اتنے اس کے پر ہیں، اور ہر پر سے قطرے نکلتے ہیں، اللہ اسے فرشتے پیدا کرتے ہیں، اور جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس فرشتوں کا کام ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس بندے کے لیے دعا استغفار کرتے رہنا۔ درود مصطفیٰ کو کثرت سے پڑھنا ہے، اور جب بھی دعا مانگیں درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اب میں آج آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نام بتا رہا ہوں، وہ دو نام جس کی آپ کثرت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور کریں گے اور آپ کے سارے معاملات آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ ہے سیدنا و مولانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا و مولانا مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہیں اور اپنے دامن میں نیکیوں بھرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، یقیناً آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی، بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آئی ہوں گی، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم آپ تک وہ علم پہنچائیں جو کہ آپ کو نہیں معلوم، یا اگر معلوم بھی ہے تو ہم اس کو آپ کو ذرا سا ریوائز کروا دیں، یاد دہانی کرا دیں۔ تو اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور کل جو ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر ہے، ایسی فتح کہ آج بھی انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسے معجزات ہوئے 17 رمضان المبارک کو یوم بدر کے موقع پر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل غزوہ بدر کا پروگرام ہم دیکھیں گے، اور ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا میرا یوٹیوب چینل جویریہ سعود، سبسکرائب کریں، لائک کریں، لوگوں کو شیئر کریں میرے چینل، میری ویڈیوز، اور مجھے دیکھتے رہیں، اچھے اچھے کمنٹس کرتے رہیں۔ کل ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دیکھتے رہیں رمضان مبارک۔ Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions.
वसल्लम। रमज़ान मुबारक आ गया, रब की अता, रब का करम, रोशन हुआ दर नूर का, छट जाए